السلام علیکم، ویلکم ٹو انسپائر دین ٹی وی۔ آج کل ہر انسان مشکلات کے لپیٹ میں ہے، ہر انسان کو مصائب کا سامنا ہے۔ کوئی ایسی راہ نہیں کہ انسان ان مشکلات سے نکل سکے اور مصائب کا سامنا کر سکے۔ آخر ان تمام چیزوں کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو آج ہم اس ویڈیو میں ایسے امپورٹنٹ چیز بتانے جا رہے ہیں کہ ان پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ نجات کی راہ مل جائے گی ہمیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ حیا اور پاک دامنی ہے۔ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ بہت بگڑا ہوا ہے، گھریں بگڑے ہوئے ہیں، حیا اور پاک دامنی نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ اسی وجہ سے ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، بھائیوں کے درمیان نہیں بنتی، والدین کا بیٹوں کے درمیان نہیں بنتی، ہر کوئی مشکلات کا سامنا کر پا رہا ہے، کیونکہ ہم دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین اسلام کو فالو نہیں کر رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے، تو اسی وجہ سے تو مشکلات تو آئیں گی پھر۔ تو ان سب میں سے پہلی چیز جو ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اچھا بنائیں، ہم خوش رہ سکیں، ہم پرسکون رہ سکیں، تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ حیا اور پاک دامنی کی اہمیت کو جاننا ہوگا، حیا اور پاک دامنی کو اپنے اندر لانا ہوگا، حیا اور پاک دامنی کی صفت کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر فطری خوبیوں سے مالا مال کیا ہے۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی شرم و حیا ہے۔ شرم و حیا اس صفت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان قبیح اور ناپسندیدہ کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ دین اسلام نے حیا کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا ہے تاکہ مومن بحیا بن کر معاشرے میں امن و سکون پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں امن و سکون ہو جائے، ہم خوش رہے، تو حیا اور پاک دامنی کو اپنانا ہوگا۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں جانے کا سبب ہے، بے حیائی جفا ہے اور جفا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ کتنی بڑی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، گویا کہ جس انسان کے اندر حیا ہے وہ جنت میں جانے کا مستحب ہے، جنت میں جانے کا موجب ہے، اور بے حیائی اللہ ہمیں بچائے جہنم کی طرف انسان کو کھینچ کر لے جاتا ہے۔ گویا انسان جس قدر باحیا بنے گا اتنی ہی اس میں خیر بڑھتی جائے گی۔ حیا ان صفات میں سے ہے جن کی وجہ سے انسان آخرت میں جنت کا حقدار بنے گا۔ حیا کی وجہ سے انسان کے قول و فعل میں حسن و جمال پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا باحیا انسان مخلوق کی نظر میں بھی پرکشش بن جاتا ہے اور پروردگار عالم کے ہاں بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید سے بھی اس کو ثبوت ملتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر نیک بہت ہی پیارا قصہ ہے، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر نیک جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی تو اس کی چال ڈال میں بڑی شائستگی اور میانہ روی تھی۔ اللہ رب العزت کو یہ شرمیلا پن اتنا اچھا لگا کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا، مفہوم ہے، اور آئی ان کے پاس ان میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی۔ سوچنے کی بات ہے میرے دوستو کہ جب باحیا انسان کی رفتار و گفتار اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے تو اس کا کردار کتنا مقبول و محبوب ہوگا۔ لہٰذا جو شخص حیا جس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں محروم القسمت بن جاتا ہے۔ ایسے انسان سے خیر کی توقع رکھنا بھی فضول ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، جب شرم نہ رہے تو پھر جو مرضی کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے حیا انسان کسی ضابطہ اخلاق کا پابند نہیں ہوتا، اس کی زندگی شطر بے مہار کی مانند ہو جاتی ہے۔ حیا ہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے انسان پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے کاموں میں آسانی چاہتے ہیں اور مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے تو ہمیں حیا اور پاک دامنی کو اپنا صفت بنانا ہوگا۔ چونکہ ہم دیکھ رہے کہ آج کل کسی انسان کا کام نہیں چل پا رہا، کوئی دندہ شروع کرے، کوئی کام شروع کرے، اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ پروفٹ نہیں کما سکتا، ارننگ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایسی چیزوں سے شروع کرتا ہے کہ وہ اسلامی نہیں ہے، وہ اسلام سے بالکل بے خبر ہے، اسلام کو سنتا نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ میرے پاس نہ ٹائم نہیں ہے، میں دکانوں کو جا رہا ہوں، وہ کاروبار کرنے کے جا رہا ہوں، لیٹ ہو رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی ایسے عالم میں ہم بے خبر ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو در حقیقت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب بنیں،
ہم ایک خوش قسمت انسان بنے تو حیا اور پاک دامنی ایسی چیز ہے کہ اس کو اپنانے ہوئے بغیر کوئی بھی انسان کامیابی کی طرف گامزن نہیں ہوگا۔